طاقت کا محور عوام ہے. پاک فوج قومی فوج ہے. کسی خاص جماعت، سوچ یا نظریے کی حامی نہیں. تمام سیاستدان اور سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں. ڈی جی ISPR میجر جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس. حکومت اور فوج کے غیر سیاسی اور آئینی تعلق کو سیاسی رنگ دینا مناسب نہیں. آئین پاکستان ہر پاکستانی کو اظہار رائے کا حق دیتا ہے، مگر سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں کی رائے انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے. ہو سکتا ہے ان کے سیاسی مقاصد بھی ہوں. افواج پاکستان کو دھونس اور فریب سے دباؤ میں نہیں ڈالا جا سکتا. ریٹائرڈ فوجیوں کی تنظیموں کو سیاسی لبادہ نہیں پہننا چاہیے. ان آرگنائزیشنز کا مقصد صرف اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود ہوتا ہے. کہا الیکشن اور مردم شماری میں فوج کی تعیناتی حکومت کا کام ہے. معاملے پر وزارت دفاع، الیکشن کمیشن اور عدالت کو آگاہ کر چکے. چیف جسٹس اور اداروں میں بات چیت ایسی نوعیت کی تھی جو خفیہ رکھی. دہشت گردی کے خلاف بھرپور آپریشن جاری ہے. عوام اور افواج کی قربانیوں کے باعث ملک میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. 65 قبائلی علاقوں کو بارودی سرنگوں سے پاک کر دیا. ڈی جی ISPR میجر جنرل احمد شریف کہتے ہیں کہ رواں سال دہشت گردی کے 436 واقعات ہوئے، 293 افراد شہید اور 521 زخمی ہوئے. 137 افسران اور جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. دہشت گردوں کے خلاف 8,269 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے. 1,535 دہشت گردوں کو جہنم واصل یا گرفتار کیا گیا. بلوچستان میں امن کی صورتحال میں پہلے سے بہتری آئی ہے. بلوچستان میں سی پیک کے منصوبوں پر کام کی رفتار اطمینان بخش ہے. پاک فوج پاکستان کے چپے چپے کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. بھارت کی گیدڑ پھپتیوں سے نہیں ڈرتے. کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے. ضرورت پڑی تو جنگ بھارت کے گھر تک لے جائیں گے. ترجمان پاک فوج کا دشمن کو واضح پیغام. کہا کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ رہا نہ رہے گا. بھارت اپنے مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان پر الزام تراشیاں کرتا ہے. بھارت کی فالس فلیگ آپریشن کی باتوں کا مقصد بھی یہی ہے. رواں سال بھارت 56 بار سیز فائر کی خلاف ورزی کر چکا. پاکستان نے مبصرین کو LOC پر مکمل رسائی دی. 16 دورے کرائے، لیکن بھارت نے ایسا کوئی دورہ نہیں کروایا. چیلنج کرتا ہوں، آئیں الیکشن لڑیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں. دو خاندانی پارٹی سے لوگ تنگ ہیں. یہ لوگ بیرون ملک سے بیٹھ کر حکم دیتے ہیں کہ مخالفین کو سزا دو. عجیب بات ہے، جرائم پیشہ لوگ ملک کے فیصلے کر رہے ہیں. پاکستان میں زیادہ چوری کرنے والے لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں. چیئرمین PTI عمران خان کا یوم تاسیس پر خطاب. کہا ہمارے ملک کے سسٹم میں کرپٹ لوگ پیسے بناتے ہیں. حکومت میں آئے تو EVM کے لیے قانون سازی کی جس سے 90% دھاندلی ختم ہو جاتی، مگر کام ہی نہیں کرنے دیا گیا. خیبر پختونخوا میں ہماری پارٹی کو دوسری مرتبہ اکثریت ملی. مختلف شہروں میں بڑی سکرینز پر عوام نے کپتان کا خطاب دیکھا. PTI انتخابات کے لیے مذاکرات سے بھاگ گئی. سابق اسپیکر نے ہم سے رابطہ کیا مگر اسے مینڈیٹ نہیں دیا گیا. رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے جو مخالفین کے ساتھ بیٹھ کر بات نہ کر سکے وہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا. ہم الیکشن میں کامیاب ہو کر ترقی کا سفر دوبارہ شروع کریں گے. قمر زمان قاہرہ نے کہا ہم اس ملک کے ججز سے زیادہ جانتے ہیں ملک میں کیا بحران ہے. کون کہتا ہے عدالت پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا؟ ہم کریں گے. شاہد خاقان عباسی نے آف دی ریکارڈ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا آج عدلیہ اور پارلیمان آپس میں سفیارہ ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلوں کی وجہ سے آج اس جگہ تک پہنچ گئے ہیں. عمران خان ہو یا موجودہ حکومت کوئی عوامی مسائل کی بات نہیں کرتا. موجودہ نظام ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتا. پاکستان میں خطرناک وائرس منکی پاکس کے 2 کیسز رپورٹ. دونوں مسافر سعودی عرب سے آنے والی فلائٹ سے اسلام آباد آئے. مزید 2 مشتبہ مریضوں کو پمس اسپتال لایا گیا. ذرائع کے مطابق ٹیسٹ رپورٹ 2 روز میں آنے کا امکان ہے. مریضوں کو آئسولیشن وارڈ میں داخل کر لیا گیا ہے. منکی پاکس سے متعلق ایئرپورٹ سی پورٹس کے لیے گائیڈ لائنز جاری کر دی گئی ہے. منکی پاکس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے پروٹوکول کی سہولت پر پابندی. متعلقہ اداروں کے اہلکاروں کو ماسک، مقررہ ڈریس اور گلوز کا استعمال لازمی قرار.
होशियार, खबरदार, कराची में बादल बरसने को तैयार, अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। 28 अप्रैल को गरज चमक के साथ तूफानी बारिश की पेशगोई। मुल्क के दीगर इलाकों में भी बारिश होगी। तेज बारिशें 10 मई तक जारी रहने का इम्कान। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान। मगरबी हवाओं के सिस्टम की वजह से आइंदा 72 घंटों के दरमियान कराची में समुद्री हवाएं बंद रहेंगी। पारा 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। बलूचिस्तान के समुद्र में शदीद तुग़यानी का खदशा। माहीगीरों को अलर्ट जारी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कराची एयरपोर्ट पर मुताल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया। हल्के वजन के हवाई जहाज़ों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने और परिंदों को दूर रखने के लिए इजाफी बर्ड शूटर्स तैनात करने की हिदायत कर दी। कातिल डोर ने कराची में एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। बंधानी कॉलोनी का 10 साला शावेज पतंग लूटने की कोशिश कर रहा था। करीब से गुजरने वाली गाड़ी में डोर अटकी और बच्चे के गले में फिर गई। शदीद जख्मी हालत में अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। खून ज्यादा बह जाने से बच्चा दम तोड़ गया। स्वात में धमाके के बाद सीटीडी की इमारत में पाक फौज का क्लियरेंस ऑपरेशन। ग्राउंड और पहली मंजिल 80% क्लियर। बारूदी मवाद को रिकवर कर लिया गया, जिनमें ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर्स और बड़े हथियार शामिल हैं। धमाकों की इब्तदाई तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात। थाने में कोई दाखिल नहीं हुआ। शॉर्ट सर्किट का इम्कान भी मुस्तरद। धमाके से एक दिन पहले थाने में 2 मुश्तबा दहशतगर्द लाए गए, दोनों मारे गए। थाने में मलाकन रीजन का मालखाना था, जहां स्वाद, बाजौर, दीर, बुनेर से 4 साल के दौरान लाया गया 400 किलो तक बारूद और असलहा रखा था। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स कबल में अदा। शोहदा को सलामी पेश की गई। क्लास 3 हर नोट दिखे तो ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ ਉਹ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਅभी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम की एक और मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आ गई। ऑडियो में साकिब निसार ख्वाजा तारिक रहीम को तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने से मुतालिक रहनुमाई कर रहे हैं। साकिब निसार कहते हैं कि आप 2010 का आज खुद नोटिस केस देख लें, आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। ख्वाजा तारिक रहीम कहते हैं कि क्लॉज 3 में रास्ता दिया हुआ है, जिस पर साकिब निसार ने कहा कि वही तो आपके पास वे आउट है, वरना तो केस ही नहीं बनता। आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बाद तो ये तौहीन अदालत का सीधा केस है। ख्वाजा तारिक रहीम सीनियर कानूनदान और दोस्त हैं। उन्होंने कानूनी राय मांगी जो मैंने दी। कोई कानूनी राय ले तो मैं देता हूं। साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का ऑडियो लीक पर रद्द-ए-अमल। कहा खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। फोन कॉल्स टैप करके ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करना संगीन जुर्म है। ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हक रखता हूं। निजी गुफ्तगू टैप करके अपने स्याह कारनामों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। जब जब नजरिया जरूरत के तहत अदालतों ने फैसले किए, मुल्क और कौम का नुकसान हुआ। अदालत को सियासी मामलात पर एहतियात बरतनी चाहिए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं सियासी चीजें अदालतों में होंगी तो यही होगा। साबिक चीफ जस्टिस और सीनियर वकील की ऑडियो टेप अहम मामला है। इदारे और पार्लियामान को आमने सामने लाने की कोशिश हो रही है। मलिक अहमद खान बोले, ऑडियो लीक पर वजीर कानून रास्ता इख्तियार करेंगे। अदालत का काम आइन की तशरीह करना है, आइन लिखना नहीं। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा कि साकिब निसार नवाज शरीफ दुश्मनी में बहुत दूर चले गए। आपने नवाज शरीफ से बदला लिया, उसको सजा सुनाई। अब कितनी देर और इस जहर को पालते रहेंगे। बनाना रिपब्लिक की एक और मिसाल चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम है। अंदाजा लगा लें पाकिस्तान कितने बड़े माफियाज में घिरा हुआ है। फवाद चौधरी कहते हैं आवाम की सड़कों पर आए बगैर आज़ादी नहीं मिलने वाली, अब आखिरी कॉल होनी चाहिए। साबिक रुकने पंजाब असम्बली जलील शफपुरी ने कहा ऑडियो रिकॉर्डिंग मुजरिमाना फेल है, अदलिया एक्शन ले। कौमी मफाद के लिए किसी की कॉल रिकॉर्ड भी हो तो उसको पब्लिक करना जुर्म है, ऐसा करने वालों को सजा दी जाए।
MNAs اور MPs نے کہا کہ ہماری ریڈ لائن ہے، اگر یہ مردم شماری صحیح نہیں ہوئی ہم اپنا ریزگنیشن اپنے کنوینر کے پاس جمع کرا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے کانفیڈنس کے ووٹ سے سینسس کا تعلق نہیں ہے، کل بھی وزیر اعظم کے ساتھ تھے اور آج بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہیں۔ مردم شماری پر تحفظات، MQM کے MNAs نے استعفے خالد مقبول صدیقی کو جمع کرا دیا۔ رابطہ کمیٹی کا کہنا ہے کہ مردم شماری ہماری ریڈ لائن ہے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مردم شماری پر وزیر اعظم وزراء سے ملاقاتوں اور نتائج پر مطمئن نہیں۔ وفاقی حکومت مسئلہ حل کرنے میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہی۔ استعفے پیش کرنے کا فیصلہ مشاورت کے بعد ہوگا۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں تحفظات پر غور نہ کیا گیا تو پھر اسمبلی میں رہنے کا جواز نہیں۔ استعفوں کا وزیر اعظم کے اعتماد کے ووٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ اور اتحادی رہنماؤں کے اجلاس آج طلب کر لیے۔ سپریم کورٹ میں الیکشن سے متعلق کیس، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال زیر غور آئے گی۔ وزیر اعظم PTI سے مذاکرات پر اتحادی رہنماؤں سے مشاورت کریں گے۔ اجلاس میں معاشی صورتحال اور IMF سے رابطوں پر بریفنگ دیے جانے کا امکان۔ پاکستان آرمی نے موجودہ معاشی صورتحال کے پیش نظر اپنے آپریشنل اور خصوصاً غیر آپریشنل اخراجات کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ معیشت کی بہتری کے لیے ہر قسم کے اخراجات میں کمی لائی جائے۔ پاک فوج نے معاشی حالات کے پیش نظر آپریشنل اور غیر آپریشنل اخراجات میں کمی لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل احمد شریف کہتے ہیں پیٹرولیم، راشن، تعمیرات، غیر آپریشنل پروکیورمنٹ اور نقل و حرکت میں کمی کے ساتھ آن لائن میٹنگز کے انعقاد کو بڑھایا جا رہا ہے۔ ثاقب نثار ٹائیگر فورس کے کارکن تھے، آڈیو لیکس کے بعد کیا ان کے سارے فیصلے کالعدم نہیں ہونے چاہیے؟ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا ایوان صدر میں عمران خان اور قمر جاوید باجوہ کی ملاقات پر سو موٹو لینے کا مطالبہ۔ کہا چند لوگ ذاتی پسند ناپسند پر پارٹیاں بنے ہوئے ہیں۔ مرتضی وہاب نے کہا قانون بنانا، آئین سازی کرنا پارلیمان کا کام ہے، بدقسمتی سے کچھ فیصلوں کے ذریعے آئین میں لکھے الفاظ کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ لاہور میں PTI رہنما میاں اسلم اقبال کو گرفتار کرنے کی کوشش، پولیس نے اقبال پارک کا گھیراؤ کیا۔ میاں اسلم وہاں سے نکل گئے۔ چھاپے کے وقت اقبال پارک میں عمران خان کا خطاب سننے کے لیے کارکنان کی بڑی تعداد جمع ہوئی۔ گجرات میں PTI رہنما امجد پرویز بٹ کا مبینہ اغوا۔ مبینہ ملزم نے امجد پرویز بٹ کی گاڑی مقامی شاپنگ مال میں پارک کی۔ امجد پرویز بٹ چودھری پرویز الہی کے قریبی ساتھی ہیں۔ بھائی کا کہنا ہے امجد بٹ کے موبائل فون تاحال بند ہیں۔ جہاں تو چلی گئی، اب مدھو بالا کو بچا لو۔ کراچی چڑیا گھر کے انتظامیہ نے ہتھنی نور جہاں کی ساتھی مدھو بالا کو صحت مند ماحول فراہم کرنے کے لیے سفاری پارک منتقل کرنے کی تیاری کر لی۔ عالمی ماہرین پر مشتمل فور پاس کی ٹیم نے سفاری پارک کو موزوں قرار دیا۔ 211 پاکستانیوں کا ایک اور قافلہ بحفاظت سوڈان کی بندرگاہ پہنچ گیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں اب تک 700 محصور پاکستانیوں کو بحفاظت جدہ لے جانے کے لیے پہنچایا جا چکا۔ انتھک محنت پر دفتر خارجہ اور خرطوم میں مشن کا مشکور ہوں۔ انخلا کے عمل میں سہولت دینے پر دوست ممالک بالخصوص سعودی عرب کے مشکور ہیں۔ پاک فضائیہ کا دستہ فضائی مشق اناطولین ایگل میں شرکت کے لیے ترکی پہنچ گیا۔ ترک فضائیہ کی میزبانی میں ہونے والی مشق کا شمار دنیا کی بڑی اور پیچیدہ فضائی مشقوں میں ہوتا ہے۔ مشق کا مقصد حقیقت پسندانہ ماحول میں عسکری صلاحیتوں کو جانچنا اور سیکھنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔